ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت اور صراط مستقیم اس چیز کا نام ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے اور تمام اہل بیت سے محبت کی جائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلا جائے اور تمام اہل بیت کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یقین جانیے اہل بیت اس کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات اس میدان میں جمع تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا عرفات کے میدان میں یہ بات کہہ رہے تھے، لوگو انی تارکن فیکم ما ان اعتصمتم بہما لن تزلوا ابدا۔ عرفات کا میدان ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات ہیں، نبوت کی زبان اعلان کرتی ہے، لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، ہوائیں چلے، طوفان آئے، آندیاں چلے، فتنے آئے، بہت کچھ ہوگا، لیکن اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے تمہیں ضمانت دیتا ہوں، لن تزلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور اب یہ سمجھیں، آپ نے اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حضور کے اہل بیت ہے، اگر انسان ان کو مضبوطی سے تھام لے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جس کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی 100 سورتوں کو مانتا ہوں، 14 کا انکار کرتا ہوں، ہم کہیں گے تیرا ایمان ناقص ہے۔ اگر کوئی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی 110 سورتوں کو مانتا ہوں، 4 کو نہیں مانتا، ہم کہیں گے تیرا ایمان ناقص ہے۔ جب تک تم 114 سورتوں کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تم سارے اہل بیت کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اہل بیت کو بھی مانو، قرآن کو مانو، لیکن قرآن بھی پورا مانو اور اہل بیت بھی پورے مانو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے حج کا خطبہ دے دیا، حجۃ الوداع مکمل ہوا، میرے آقا واپس آ رہے ہیں، غدیر خم پہ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس انما انا بشر، لوگو میں ایک بشر انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ اب میرے رب کا پیغام آئے اور میں اس پہ لبیک کہہ کے اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن سنو، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر
دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی کا نام اللہ کی کتاب ہے، پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، فخذوا بہ وتمسکوا، پکڑ لو، چمٹ جاؤ، اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کے اندر سیدھا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو، چمٹ جاؤ۔ اگر تم سارے قرآن کو مانو گے تو ہدایت پر آؤ گے۔ اور دوسری چیز، میں تمہارے اندر اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے بھی چمٹ جاؤ، ان کے نقشے قدم پہ چلو، ان کے فرامین کو سیکھو، ان کی سیرت کو پڑھو، اور ان کی سیرت سے سیکھ کر اپنے قبلے کو سیدھا کر لو، تمہارے لیے ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو تم ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں آ سکو گے۔ اب سمجھیے اہل بیت کون ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے اور ان سب پہ یقین رکھنا ہے۔ اہل بیت، اس کو عربی میں کہتے ہیں اہل البیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت کا معنی ہے گھر، گھر والا۔ گھر والے تو آپ سبھی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک لفظ ہے الف لام، اہل البیت، اہل البیت۔ الف لام کا معنی ہے خاص۔ اب تینوں کو جوڑو تو ترجمہ یہ ہے، اہل البیت خاص گھر والے۔ اب خاص گھر کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب حضور کے خاص گھر والے کون ہیں؟ سب سے پہلے میرے آقا کی بیویاں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کی بیٹیاں، چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کے تین بیٹے، تینوں اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کے چچا جو مسلمان تھے وہ اہل بیت ہیں، اور ان چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان تھے وہ سارے اہل بیت ہیں۔ ان تمام اہل بیت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، تیسری آیت ہے اس پارے کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو تم اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر قرآن پڑھتے ہو، جب مردوں کو حکم ہوتا ہے آیات اس طرح کی ہوتی ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب اطاعت کا حکم ہوتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اقیموا کا صیغہ آتا ہے، آتوا الزکات کا صیغہ آتا ہے، اطیعوا اللہ کا صیغہ آتا ہے، اطیعوا الرسول کا صیغہ آتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، تیسری آیت ہے، لیکن یہاں صیغہ بدل گیا۔ پوچھو ان سے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اقیمو کی جگہ اقیمنا کیوں آیا؟ آتو کی جگہ آتینا کیوں آیا؟ اطیعو کی جگہ اطینا کیوں آیا؟ بتایا جائے گا۔ اس آیت میں میرا رب پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، اور عورتوں سے کہا اپنے گھروں میں ٹکی رہو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو، نمازیں قائم کرو، روزے نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں،
चारों बेटियां अहले बैत हैं, आपके 3 बेटे अहले बैत हैं, आपके चचा अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु अहले बैत हैं, आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अहले बैत हैं, आपके चचाओं की औलाद जो मुसलमान हैं वो अहले बैत हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 4 भाई हैं। बड़े भाई का नाम तालिब, जिसकी वजह से उनके वालिदे गिरामी बने अबू तालिब। तालिब जवानी में शाम के इलाके में गए, वापस नहीं आए, कलमा नहीं पढ़ सके। बाकी बेटे बचे 3, उनमें से एक का नाम जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम अकील रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। ये तीनों ने कलमा पढ़ा, ये तीनों मुसलमान हुए। हुजूर के चचाओं की वो औलाद जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई वो, और क़यामत तक उनकी मुसलमान नस्लें अहले बैत हैं। इन सबको अहले बैत को मानो, अहले बैत को भी मानो और अहले बैत की भी मानो। अब आइए मेरे उन्वान का दूसरा हिस्सा, अहले बैत की मानो। मैं देख रहा था आपकी ये कॉन्फ्रेंस अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है। 54 साल, आधी सदी से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो, जो अकीदा 1400 साल पहले सहाबा और अहले बैत का था, वही अकीदा तुम्हारा है। जो नजरिया और सोच अहले बैत की थी, वही नजरिया और सोच तुम्हारी है। जिस नक्शे कदम पे अहले बैत चलते थे, वही नक्शे कदम आज रूए जमीन पे अगर किसी जमात का है तो काबे के रब की कसम वो अहले हदीस का अकीदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुनिएगा, सिर्फ एक दो दलीलें देता जाता हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हदीस बयान करती है, सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अहले बैत में अजीम हस्ती सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, लोगों सुनो, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फ़क़द आज़म अलल्लाहिल फ़रिया व मन हद्दसका अन्नहु रआ रब्बा फ़क़द आज़म अलल्लाहिल फ़रिया व मन हद्दसका अन्नहु क़दम सय्या फ़क़द आज़म अलल्लाहिल फ़रिया। 3 अकीदे बयान किए, 3। सुनो, जो तुम्हें ये कहे कि मेरे आका सरवरे दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते थे, समझ लेना वो इंसान इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। गैब का इल्म सिर्फ एक अल्लाह के पास है, उसके सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। ये अकीदा किसका है? अहले बैत का। और ये अकीदा यहां किसका है? अहले हदीस का अकीदा है। दूसरा अकीदा, आज कुछ लोगों का नजरिया है, मेरे आका मेराज पे गए, 7 आसमानों से ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस किया, अरश के पास पहुंचे, और कुछ का नजरिया है रब के साथ मुलाकात के वक्त रब का दीदार किया। नहीं, कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अबसार, इस आंख में ये ताकत नहीं है कि वो रब के नूर का दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कहा लन तरानी, नहीं देख सकते। कहा या रब जी चाहता है। कहा देख जरा पहाड़ की तरफ, अगर ये हमारी तजल्ली सह गया तुम भी बर्दाश्त कर लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, मेरे रब ने नूर की तजल्ली पहाड़ पे डाली, जालहू दक्का वखर्र मूसा साइका, पहाड़ रेत के जर्रात में बदल गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और 40 आदमी उनके फौत हो गए।
حدیث ہے، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت کا نظریہ اٹھاؤ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب التوحید ہے صحیح بخاری کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جو اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ کہا جو تمہیں بتائے کہ میرے آقا غیب جانتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اور جو تمہیں یہ کہے میرے آقا نے رب کو دیکھا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی آنکھ رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہے۔ تیسرا عقیدہ، ہم کہتے ہیں بدعات کو چھوڑ دو، خرافات کو چھوڑ دو، اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ نے دین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں ہے۔ اگر یہ سارے میلے عرس دین ہوتے تو میرے آقا بتا کر جاتے، فرمایا سنو جو تمہیں یہ کہے کہ یہ دین کی بات میرے آقا چھپا کر چلے گئے، آقا نے نہیں بتائی، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، وہ بھی انسان اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ جو عقیدہ اہل بیت کا ہے وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے۔ یہ ایک اہل بیت کے تین عقیدے۔ آگے چلیے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، اپنے داماد کو بلایا، اپنے داماد ابو الحیاج اسدی رضی اللہ عنہ کو بلایا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے، اور کہا اے میرے بیٹے، اے میرے داماد، الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنے داماد کو اس کام پہ بھیج دوں جس کام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بھیجا تھا۔ کہا کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد سے پوچھتے ہیں آج میں تیری وہ ذمہ داری لگا دوں جو ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی تھی۔ کہا لگائے؟ کہا جاؤ پوری سلطنت پہ دیکھو، جاؤ پوری روئے زمین پہ دیکھو، جہاں جہاں تمہیں کوئی قبر، کوئی گنبد، کوئی مزار، کوئی اونچی قبر نظر آئے اسے گرا کے عام قبروں کے برابر کر دو، میں تیری وہی ذمہ داری لگاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی ہے۔ اور آج اس پوری دنیا میں صرف ایک اہل حدیث ہے جن کی قبریں کچی بھی ہیں اور جن کی قبروں پہ گنبد نہیں ہے، مزار نہیں ہے، چڑھاوے نہیں ہے، جن کی قبروں کو زمینوں سے بلند نہیں کیا گیا۔ جو عقیدہ اہل بیت کا تھا وہی عقیدہ آج اہل حدیث کا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں موجود، اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ شہید، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، عمر رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر اس چارپائی پہ رکھا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہاں لوگ جمع تھے، رو رہے تھے اور ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آیا اور میرے کندھے پہ اپنی کوہنی کو رکھا اور کہنے لگا رحم اللہ عمر، عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ کون تھا جو شہادت کے بعد بھی رحمت کی دعائیں مانگ رہا تھا؟ فَإِذَا ہوا علی ابن ابی طالب، میری نگاہوں نے دیکھا یہ رحمت کے کلمات کہنے والے کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا۔ اہل بیت نے کیا کہا؟ کہا عمر ما خلفت احدا احب الی
ارجو ان القى اللہ بمثل عملہ منکا، عمر تیرے بعد میں اپنی نگاہوں کو چاروں طرف دھلاتا ہوں، تیرے جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کاش علی فوت ہو جاتا، اللہ کے سامنے پیش ہوتا، کھڑا علی ہوتا اور نامہ اعمال عمر کا کھل جاتا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تیرے جیسے عمل کرنا پسند کرتا تھا۔ اب یہ حدیث اپنے دلوں میں بٹھا لو، سارے اشکالات کا جواب ہے۔ ایک اٹھتا ہے، زبان کھولتا ہے، نعوذ باللہ ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا۔ ارے بتلا، ابو بکر کی خلافت کا سب سے پہلے اقرار کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا رضی اللہ عنہ۔ اور عمر کے اس فیصلے پہ راضی کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ عمر نے سب سے پہلے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور اس کے عمر کے کریکٹر کے سرٹیفکیٹ دینے والے کون؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ان جیسے عمل کو پسند کرنے والے کون؟ علی رضی اللہ عنہ۔ دوسرا اٹھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی فاطمہ کے پیٹ میں ٹانگ ماری، حمل کو ضائع کر دیا، بچے کو ختم کر دیا، گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ ذرا ہوش کے ناخن لے، اگر سیدنا عمر نے یہ ظلم کیا ہوتا، کعبے کے رب کی قسم علی ان کی شہادت پہ آ کے ان جیسے اعمال کی تمنا نہ کرتے۔ ان کا یہ کہنا میں عمر جیسے عمل پسند کرتا ہوں، اس کی دلیل ہے میرے عمر نے کبھی یہ ظلم نہیں کیا ہے۔ تیسرا اٹھتا ہے، آ کر کہتا ہے باغ فدق کو چھین لیا گیا، ظلم کر دیا گیا، وراثت پہ حق مار لیا گیا، وراثت کو ختم کر دیا گیا۔ ارے کس نے کیا؟ کون خلیفہ رہا؟ عمر خلیفہ رہے رضی اللہ عنہ۔ اگر تم کہتے ظلم ہے تو پھر علی کیوں کہتے ہیں میں تیرے جیسے عمل لے کر ملنا چاہتا ہوں؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا تیری زندگی مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے جھوٹی کہانیاں سنی ہیں۔ عمر کے ساتھ علی کا رشتہ مضبوط ہے، اور یہی اہل بیت کا سبق ہے کہ ہم ان کے وجہ سے حضرت عمر سے محبت کریں گے۔ ایک اٹھتا ہے، آ کر کہتا ہے میرے آقا زندگی کے آخر میں علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے عمر رضی اللہ عنہ نے قلم دبات نہیں دیا، عمر رضی اللہ نے قلم دبات نہیں دیا۔ اچھا، عمر نے روک دیا۔ اگر عمر رضی اللہ نے روکا علی رضی اللہ کی خلافت لکھنے سے، تو علی کو راضی ہونا چاہیے کہ ناراض؟ علی تو عمر کی شہادت کے بعد کہہ رہے ہیں اے علی، علی رضی اللہ فرماتے عمر میں چاہتا تھا روز قیامت میں رب سے ملوں تو میرے نام اعمال کی جگہ عمر کا نام اعمال ہو۔ مطلب یہ ہے وہ کہنا یہ چاہتے تھے اگر میں بھی ہوتا تو پہلا خلیفہ ابو بکر کو بناتا، اگر میں بھی ہوتا تو فدق کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو عمر کا فیصلہ ہے، اگر میں ہوتا قلم دبات کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو عمر کا ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح زندگی گزارتا جس طرح عمر گزار کر گئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے نام کے نعرے لگانا آسان ہے، اہل بیت کی سیرت اور ان کی زندگی پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ، آج اٹھتا ہے زبان کھولتا ہے، آج اٹھتا ہے اعتراض کرتا ہے، آج آتا ہے بات کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں علی اور معاویہ رضی کی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں لہذا ثابت ہو گیا علی جنت میں اور دوسری طرف۔ اچھا تیرا یہ کہنا ہے؟ ہاں میرا یہ کہنا ہے۔ ذرا علی سے پوچھ لے، ذرا اہل بیت سے پوچھ لو، شیر خدا سے پوچھ لو۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب اخبار صفین، کعبے کے رب کی قسم
सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, उनसे पूछा गया सिफ़ीन में दोनों तरफ से कत्ल हुए, हमारे मकतूल किधर, उनके मकतूल किधर? फरमाया कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूल भी जन्नत में, उनके मकतूल भी जन्नत में। अहलन सहलन मरहबा। हमारे मकतूल भी जन्नत में, उनके मकतूल भी जन्नत में। रोज़े क़यामत रब फैसला मेरा और मुआविया का करेगा, हम में से दोनों की ज्यादा सही बात किसकी है, और वो अल्लाह ने कर दिया है। ज्यादा सही हजरत अली थे और कम सही हजरत मुआविया थे रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन दोनों को जन्नती कहने का फैसला किसका है? अहले बैत का है। आगे चलिए, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा, बीबी का नाम लेना आसान है लेकिन उनके अकीदे को मानना बड़ा मुश्किल है। आज सिर्फ एक गिरोह है जिसको अहले हदीस कहा जाता है, वो सैयदा के इस अकीदे पे कायम है। सही बुखारी की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी दिन है, बीमारी बढ़ चुकी है। आप फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा को बुलाया जाए रजी अल्लाह अन्हा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को पैगाम भेजा गया, वो आई। मेरे आका परेशानी के आलम में, आपके ऊपर घबराहट का गलबा है। कभी आप अपने चेहरे पे चादर लेते हैं, कभी उतारते हैं, कभी लेते हैं, कभी उतारते हैं। बेटी आती है, आकर देखती है, फरमाया वाह करबा आबा, वाह करबा आबा, हाय मेरे बाबा की घबराहट, हाय मेरे बाबा की बेचैनी, मेरे बाबा की ये सख्तियां। फरमाया बेटी लैसा अला अभी की करबुन बादल यौम, बेटा आज के बाद तेरे बाप की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आज के बाद तेरे बाप को कभी कोई गम नहीं आएगा। फिर आपने उसको अपने करीब किया, कहा बेटी हो सकता है ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात हो। सैयदा रो पड़ी, बहुत रोई, मेरे हुजूर से बर्दाश्त न हुआ, करीब किया, कहा बेटी बात सुन, याद रख मेरे पूरे अहले खाना अहले बैत में सबसे पहले तू मेरे पास पहुंचेगी, तेरी मेरी मुलाकात होगी। मुस्कुरा पड़ी। थोड़ी देर के बाद मेरे आका की रूह परवाज हो गई। सईदा का अकीदा क्या था? या बता अजाब रब्बन था, या बता इला जिब्रील नन्हा, या बता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा। मेरे अब्बा तुझे रब ने बुलाया तो तुम चले गए, मेरे बाबा तुम्हारा तो जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना बना। मेरे बाबा जिब्रील आएंगे, मैं उनको बता दूंगी अब मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। वफातुन नबी का अकीदा किसका? सईदा फातिमा का। अनस रज़ी अल्लाह को बुलाया, इस हदीस का अगला हिस्सा, या अनस कैफा ताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला वजहि अबी तुरा। अनस 10 साल तूने मेरे बाप की खिदमत की, मेरे बाबा ने तुम्हें उफ तक नहीं कहा, आज तेरे दिल ने कैसे कबूल कर लिया कि जब मेरे बाबा को मिट्टी में लिटाया गया तो तुमने ऊपर मिट्टी डाल दी। हुजूर की वफात का अकीदा, इस दुनिया से चले जाने का अकीदा आज इस रूए जमीन पर अहले हदीस का है। और आज से 1400 साल पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम के अहले बैत का जो अकीदा था, आज वही अहले हदीस का अकीदा। सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह की बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत हैं, मानते हो? हाँ मानते हैं। इमाम भी मानते हो? हम अपना इमाम मानते हैं। दूसरा इमाम मानते हो? मानते हैं, सब कुछ मानेंगे। उससे पूछो फिर अहले बैत की भी मानते हो? अहले बैत को तो मानते हो, अहले बैत की भी मानते हो। अगर उन अहले बैत की बात नहीं मानोगे तुम हिदायत पर नहीं आओगे। कोई बंदा कहे कुरान को मानता हूं, कुरान की नहीं मानता, गुमराह है। अहले बैत को मानता हूं, अहले बैत की नहीं मानता, गुमराह है। हिदायत क्या है? कुरान को भी मानो, कुरान की भी मानो, अहले बैत को भी मानो, अहले बैत की भी मानो। हुजूर है, खुतबा दे रहे हैं, जुमा है, खबरदार तुम्हारी निगाहें दाएं बाएं ना देखें। खबरदार तुम अपने हाथों से जमीन के
किसी तिनके को नहीं छेड़ोगे, खबरदार तुम किसी सोए को नहीं जगाओगे, किसी बात करने वाले को खामोश नहीं करवाओगे। ये जुमे का एसोपीज है, जुमे का ये एहतराम है, तुम नहीं कुछ करोगे। लेकिन आज क्या हुआ, सारे सहाबा सुन रहे मेरे आका सुना रहे, वो हदीस सुन रहे हैं मेरे आका सुना रहे, अचानक आपने अपनी बात छोड़ी, मिंबर से उतरे, पीछे गए, बच्चे को उठाया, लाकर मिंबर पे बिठाया, फरमाया मेरे रब ने सच कहा, तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश, तुम मुझे देख रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें नहीं पता पीछे मेरा ये फूल कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसको उठाया, यहां लाके बिठाया। और सुनो, इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा हसन रजी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी की हदीस है, नबूवत की जबान है, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर, अल्लाह की वही के जरिए से मेरे आका के ये कलिमात हैं, इन्न इब्नी हादा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लल्लाह अन युस्लिया बिही बैना फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीना, मेरा रब इसके जरिए से मुसलमानों की अजमत वाली दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अहले बैत ने इस पर पहरा दिया, जवान हुए, हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों की दो जमातों में लड़ाई हुई, एक अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की, एक हजरत हसन रजी अल्लाह का गिरोह बना। फिर हजरत हसन ने अपनी खिलाफत को छोड़कर किसको अपना इमाम माना, किसको अपना खलीफा माना, किसके सामने अपने हाथ को उठा के रखा और किसको अपने खलीफा के तौर पर मुंतखब किया। अगर तुम अहले बैत की मानते हो फिर तुम्हें मुआविया को अपना छठा खलीफा मानना पड़ेगा, और अगर तुम कहो अहले बैत को तो मानता हूं लेकिन अहले बैत की नहीं मानता, इसका मतलब तुम हिदायत के रास्ते पर नहीं हो। तुम क्या समझते हो हजरत हसन सही थे या गलत? अगर कहो सही और यकीनन सही फिर तुम्हें उसके पीछे चलना पड़ेगा, और अगर तुम कहो गलत फिर इसका मतलब तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो चुका है, तुम कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो। अगर तुम मानते हो इमाम मासूम है, कहा जाता है इमाम मासूम है, गलती नहीं करता, फिर उस इमाम ने अपना खलीफा किसे माना? मुआविया रज़ी को तुम्हें मानना पड़ेगा। आज अहले हदीस है इस कायनात में जो वित्रों के अंदर दुआ कौन सी मांगता है? अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वआफिनी फीमन आफैत। आज इस रूए जमीन पर वित्रों में इस दुआ को मानने वालों का नाम अहले हदीस है। और उठाओ सही जामी तिरमिज़ी, हजरत हसन कहते हैं, हसन रज़ी अल्लाह कहते हैं मेरे आका ने मुझे ये दुआ सिखाई थी वित्रों के अंदर, बेटा ये दुआ पढ़ा कर। जो दुआ मेरे आका ने हजरत हसन को सिखाई, अहले बैत ने आगे उम्मत को सिखाई। आज इस दुनिया में अहले बैत की बताई हुई वो दुआ अगर पढ़ने वाले हैं तो उनका नाम क्या है? अहले हदीस। और आखिरी बात, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, जनती नौजवानों के सरदार, जनती नौजवानों के सरदार, जनती नौजवानों के सरदार हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मजलूमाना हुई, उनके ऊपर जुल्म हुआ। करने वालों को अल्लाह जहन्नम की आग में अब भी जलाए और हमेशा तक जलाए। लेकिन जरा उठाओ तारीख तबरी सही सनद के साथ, रास्ते के अंदर आज कभी तुम मैप को खोल के देखो, आज ग्लोबल है, पूरी दुनिया तुम्हारे मोबाइल के अंदर है। अपना मैप खोलो, देखो, मक्का टू कूफा लगाओ, सारे रास्ते देख लो, काबे के रब की कसम करबला उस रास्ते में नहीं आएगा। जो मक्का से करबला, मक्का से कूफा जाता है, करबला नहीं आएगा। आप जरा मैप को फिर लिखो, मक्का
ٹو کوفہ، ٹو کربلا، ٹو شام۔ پھر دیکھنا کربلا جو ہے یہ کوفے کے راستے پر نہیں آتا، کربلا پیچھے سے ہی سڑک مڑ کے شام کے راستے پہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میپ کھول لیکھ مکہ ٹو کربلا، جب مکہ ٹو کربلا نکالو گے، کربلا سے آگے سیدھی سڑک دیکھنا، کربلا سے آگے وہ سڑک کوفے نہیں جائے گی، وہ سڑک سیدھی شام کو جائے گی۔ سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے کوفے کے لیے، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ تو بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں کربلا میں شہید کیے گئے، لیکن پوچھ ذرا تاریخ سے، پوچھ ذرا میپ سے کربلا کیسے پہنچے؟ پھر بتائے گی تاریخ تبری۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کوفے والے بے وفا ہو چکے ہیں، جب ان کو پتا چلا وہ اپنی بے وفائی پہ اتر چکے ہیں، پھر انہوں نے راستہ امیر شام کی طرف پکڑا، شام کی طرف جانے لگے، راستے میں روک لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اٹھاؤ، تاریخ تبری ہے، کعبے کے رب کی قسم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی ہے۔ کہا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ واپس کیوں؟ یہ کوفے والے غدار ہو چکے ہیں۔ سرحدوں پہ کیوں؟ میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں۔ یزید کے پاس کیوں؟ حدیث کے الفاظ، تاریخ کے الفاظ ہیں، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت ہے، سیدہ عائشہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، سیدنا علی کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حسنین کریمین کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اور آج اگر روئے زمین پر اہل بیت کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے، اور اہل بیت کی صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے۔ تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ میرا اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔